بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پرانے زمانے کی بات ہے، ایک تاجر تجارت کی غرض سے بغداد پہنچا۔ پچھلے وقتوں میں تجارت کا یہ قانون تھا کہ تاجر جس ملک میں تجارت کرنے جاتا، سب سے پہلے وہاں کے بادشاہ سے ملاقات کرتا، اپنا سارا سامان تجارت دکھاتا اور اس کی خوبیوں اور انفرادیت سے آگاہ کرتا۔ چنانچہ اس تاجر کو بھی بغداد پہنچنے کے بعد بادشاہ کے دربار میں پیش کر دیا گیا۔ تاجر نے بادشاہ کے حضور تحائف پیش کیے، پھر مال تجارت نکالا اور ایک ایک چیز کی خوبی بیان کرتے ہوئے دکھانے لگا۔ حضور، یہ پانی سے چلنے والی گھڑی ہے جو میں نے یونان سے خریدی ہے۔ یہ قالین ہے جو میں نے ایران سے خریدا ہے، اور یہ خالص ریشم کے تار سے بنا ہے۔ یہ قلم ملاحظہ فرمائیے جو میں نے جاپان سے بہت مہنگے داموں میں خریدا ہے۔ تاجر نے ایک ایک مال کی اہمیت بیان کی۔ بادشاہ نے مسکراتے ہوئے کہا، بہت خوب، تمام چیزیں بہت عمدہ اور نایاب ہیں جو تم نے ایران، یونان اور جاپان سے خریدی ہیں، لیکن یہ تو بتاؤ کہ تمہیں ہندوستان میں ہمارے شایان شان کوئی چیز نظر آئی؟ تاجر نے بادشاہ کو متاثر کرنے کے لیے کہا، یہ تو بادشاہ سلامت، آپ کے شایان شان بہت چیزیں تھیں، لیکن جو چیز مجھے پسند آئی، اس کو حاصل کرنے کے لیے مجھے کچھ عرصہ وہاں قیام کرنا پڑتا، جبکہ میرے پاس صرف 2 دن کا وقت تھا۔ بادشاہ نے پوچھا، اچھا بتاؤ وہ چیز کیا تھی؟ تاجر بولا، جناب وہ ایک مورتی ہے، اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ وہ دوسروں کو بانٹنے سے بڑھتا ہے، اس کو کوئی چرا بھی نہیں سکتا، اور اس مورتی سے بہت سارے زیور بھی بنا کر پہنے جا سکتے ہیں۔ بادشاہ بہت متاثر ہوا اور کہنے لگا، میں اسے حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے فوراً اپنے ایک خاص وزیر کو مال سامان اس ہدایت کے ساتھ رخصت کیا کہ اب وہ مورتی لے کر ہی لوٹیں۔ وزیر اپنے مقصد کے لیے نکل پڑا۔ جنگلوں، سمندروں، پہاڑوں اور صحراؤں کے ہر جگہ کے خاک چھان ماری، وادی وادی گھوما، ہر شخص سے اس نادر و نایاب موتی کا پوچھا، مگر سب نے یہی کہا کہ ایسا کوئی موتی نہیں ہے جو چوری نہ ہو سکے اور اسے بہت سارے زیور بن جائیں۔ لوگ اس کی بات سن کر ہنستے اور کہتے مسافر پاگل ہو گیا ہے۔ یوں ہی مہینے بیت گئے، ناامیدی کے سائے گھنے ہونے لگے، لیکن بادشاہ کے سامنے ناکام لوٹنے کا خوف اس کو چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ وزیر نے ہر ممکن کوشش کر لی کہ ایسا موتی مل جائے، لیکن یہ نہ ملا، تو اس نے واپسی کا ارادہ کر لیا۔ وزیر اپنی ناکامی پر زاروں قطار روتا ہوا جنگل سے گزر رہا تھا۔ رات کافی ہو چکی تھی اور وزیر بہت تھک گیا تھا۔ ایک درخت کے پاس آرام کرنے کے ارادے سے لیٹا۔ اسی لمحے ایک روشنی اپنی جانب پڑتے ہوئے اس کو نظر آئی۔ پہلے تو وزیر ڈر گیا، مگر پھر ایک آواز نے اس کو حوصلہ دیا، اے نوجوان، ڈرو مت، میں ایک پری ہوں، بتا تیرے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ تو مدتوں کا تھکا ہوا مسافر معلوم ہوتا ہے، بتا میں تیری کیا مدد کروں؟ وزیر نے اپنی داستان سنائی کہ اسے جس مورتی کی تلاش تھی وہ کہیں نہیں ملا۔ پری وزیر کے سامنے آ چکی تھی اور وہ وزیر کی بات سن کر ہنسنے لگی، پھر بولی، افسوس کہ تو نے عقل سے کام نہ لیا اور محض ایک موتی کی تلاش میں مہینوں مارا مارا پھرتا رہا۔ وزیر بولا، پری میں تمہارا مطلب سمجھا نہیں۔ وہ بولی، اے بھلے آدمی، وہ موتی دراصل علم کا موتی ہے، لیکن تو اس کو ظاہری شکل میں تلاش کرتا رہا۔ علم تو ایک ایسی شے ہے جسے ہزاروں نام دیے جا سکتے ہیں، کبھی اسے پھلدار درخت کہتے ہیں تو کبھی سورج سے تشبیہ دیتے ہیں،
اور اسے کبھی سمندر بھی کہا جاتا ہے، لیکن اسے کوئی چرا نہیں سکتا۔ لیکن اس سے زیور پر آنے والی صفت وزیر نے حیرت سے پوچھا۔ پری نے مسکراتے ہوئے کہا، ان کی بہت ساری صفات ہیں، تو اسے موتی کی صورت کو کیوں تلاش کرتے ہو؟ یاد رکھو، ہر شے کی تاثیر کا تعلق اس کے نام سے نہیں بلکہ اس کے اندرونی خوبیوں سے ہوتا ہے۔ اسی طرح علم بھی ایک نایاب موتی ہے کہ جسے یہ حاصل ہو جائے وہ اس سے ایسے سنور جاتا ہے جیسے انسان زیور پہن کر سنورتا ہے، اور اسے کوئی چرا بھی نہیں سکتا، بلکہ یہ تو بانٹنے سے بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں ہے۔ وزیر بڑے غور سے پری کی بات سن رہا تھا اور بالآخر اس بات کا قائل ہو گیا کہ واقعی علم ایک ایسا موتی ہے کہ جس کے پاس ہو دراصل دنیا کے سب سے قیمتی زیور کا مالک بن جاتا ہے۔ وزیر نے پری کا شکریہ ادا کیا، جس کے بعد پری غائب ہو گئی۔ اب وزیر بہت خوش تھا اور اپنی کامیابی کے گیت گاتا ہوا اپنے ملک روانہ ہو گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے بادشاہ کو علم کے موتی کے بارے میں بتایا اور سمجھایا، تو بادشاہ بھی پری کی بات کا قائل ہو گیا کہ صرف علم ہی وہ موتی ہے جسے کوئی چرا نہیں سکتا۔ محترم ناظرین، علم ایک ایسا موتی ہے جس کی چمک دمک زمین سے آسمان، فرش سے عرش تک ہے، اور علم کی اس موتی کی روشنی میں ہی انسان اس کائنات کے خالق و مالک تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ علم وہ موتی ہے جو چرایا نہیں جا سکتا، علم وہ ہے جو بانٹنے سے مزید بڑھتا ہے۔ اسی طرح کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے اپنی گور تک، اور ایک جگہ اور کہا گیا ہے کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں کسی بھی ملک میں جانا پڑے، اور کہا جاتا ہے کہ علم حاصل کرو آغوش مادر سے لحد کی منزل تک۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔